دوستو آج ہم کتابوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی عقل مند کا کہنا ہے کہ دنیا پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔ دوستو ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں ہر قسم کی کتابیں بآسانی ہر انسان کی پہنچ میں ہیں، جس سے ہم ہر قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتابیں ہمیشہ انسان کی بہترین دوست ثابت ہوئی ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان کتابوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوستو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ گزرے ہیں جو ناقابل یقین تجربات حاصل کر گئے، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے انتہائی غربت سے عمارت تک کا سفر طے کیا اور اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلا۔ ان سب نے اپنے تجربات کو کاغذ پر منتقل کر دیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کی دانائی اور حکمت عملی اور تجربات کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کے ہر قسم کے مسائل کے حل میں مدد لے سکتے ہیں اور اپنی آگے کی زندگی کے لیے بہترین راہ متعین کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں اپنی دانائی اور بصیرت کا تحفہ دیا جو ہماری موجودہ اور مستقبل کی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں بے حد مفید ہوگا۔ ہم ان کی زندگی کے تجربات سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کرنے کی بجائے حالات کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم کوشش تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک صحیح سمت اور معلومات ہوں۔ اس کے لیے ہم کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کتابیں نہ پڑھنے والا ان پڑھ سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے، اسے چاہیے اپنے پیشے سے متعلق کتابیں ضرور پڑھتا رہے۔ اس چیز کو اپنی عادت بنانا ہوگا، کیونکہ زندگی کے ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں، اور ویسے بھی ہمارا دین اسلام تو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی دیتا ہی ہے۔ مطالعہ آپ کو ترقی کی بلندیوں تک لے جائے گا، کیونکہ کتابوں کا ہماری زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ کسی عقل مند نے کہا تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں: اچھے لوگ اور اچھی کتابیں۔ ہر روز تھوڑے سے مطالعے کی عادت ڈالیں، یہ آپ کی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور یہ خوشگوار تبدیلی کتابوں سے بآسانی لی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انتھک اور مسلسل محنت بھی ضروری ہے۔ آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، وحشی نسلوں کو چھوڑ کر دنیا پر کتابوں نے حکمرانی کی ہے، کیونکہ یہ تعلیم کا ذریعہ ہے اور تعلیم ہی قوم کی نئی نسل بناتی ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں کام کرنے کا عزم اور محرک نہیں ہوتا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ناکامی کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ ناکامی کا تصور ان کے ذہن کے تحت شعور میں جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے ہوتے کہ ان کی یہ سوچ ان کے رویے اور توقعات پر گہرا اثر ڈالے گی۔ اس لیے ناکامی کی عادت سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی شخصیت کو دوبارہ تشکیل دیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی محدود سوچ پر قابو پائیں اور اپنا مقصد دریافت کریں، پھر اسی سمت میں چل پڑیں۔ اپنے خوف سے چھٹکارا حاصل کریں، اپنے مستقبل کا تعین کریں، لوگوں سے غیر مشروط رشتے بنائیں، اپنی ذات کو قبول کریں، اپنی جائز خواہشات کو پورا کریں، جسمانی صحت کا ضرور خیال رکھیں۔